بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فیصل سید، ہیلتھ اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ، اور اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو بے حد خوش آمدید۔ آج کا جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ منرل ہے ہماری باڈی کا، جس کے اوپر کچھ عرصے سے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، ایز سچ بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے پہلے اس کے اوپر کیوں اتنی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اس پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میں جس منرل کی بات کر رہا ہوں وہ ہے زنک۔ زنک ایک ایسا منرل ہے جو ہماری باڈی کو پیدائش سے پہلے سے لے کے اور مرتے دم تک ہمیں اس کی ضرورت رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سپورٹ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہماری بیوٹی کے لیے بینیفیشیل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اس کے کیا کیا رول ہیں، اور یہ ہمیں کن خوراکوں سے مل سکتا ہے، اور اگر ہماری خوراک سے یہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر کیا سپلیمنٹ لینا درست ہے یا نہیں، اس پہ بھی ہم آخر میں ایک چھوٹی سی بات کریں گے۔ تو زنک جو ہے وہ ایز سچ ہماری باڈی میں ہر وقت اس کی ضرورت رہتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ بہت ساری لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی، ان کو وقت بے وقت اسہال کی شکایت ہو جاتی ہے، یعنی کہ موشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلی ہر کھانے کے بعد ان کو موشن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، وہ پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہیں، ان کی گروتھ اچھی نہیں ہو رہی، ان کی ہائٹ رک گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اسکن جو سی ہے وہ برائٹ نہیں ہے، گلوئنگ نہیں ہے، فریش نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، بچوں کی ٹین ایج کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ایج میں یہ چیزیں کیونکہ بڑی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو پھر ماں باپ کو کنسرن ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو جب ہمارے پاس وہ آتے ہیں تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسیز ہیں، جس میں زنک بھی ایک ڈیفیشنسی ہے۔ ایسے زنک کا پچھلے کچھ سالوں میں اس لیے بہت زیادہ ذکر ہوا کیونکہ اس کا جب ریسرچ کی گئی اور اس کے اوپر جب سائنسدانوں نے کھل کے اس کو دیکھا اور اس پہ بات کی اور اس کے اوپر پیپرز لکھے گئے، تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز آئی وہ یہ تھی کہ یہ امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ امیونٹی یعنی کہ ہماری قوت مدافعت، قوت مدافعت یعنی کہ ہماری بیماریوں سے لڑنے کی طاقت۔ تو جس وقت کووڈ ہوا اس میں وائٹامن سی کی، زنک کی، ان چیزوں کی بہت زیادہ بات ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زنک کا استعمال جو سا ہے ہربل میں اور ہومیوپیتھک میں بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور بڑے پیکولر سمٹمز ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر آ کے یہ سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں، یا ہومیوپیتھک میں اس کے ڈائلیوشنز بھی دیے جاتے ہیں۔ زنکم میٹیلیکم کے نام سے ایک میڈیسن آتی ہے جو مختلف کنڈیشنز میں، مختلف پوٹینسیز میں دی جاتی آ رہی ہے سال ہر سال سے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ شاید صدیوں سے۔ تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ زنک کے بارے میں اب پتہ چلا ہے، زنک کے بارے میں پتہ پہلے سے تھا۔ اب یہ ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، سائنسدان اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک پراپر آپ کہہ لیجئے کہ کام ہو کے اس کے لیے عوام الناس کو اس کی آگہی دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے زنک کا استعمال جو سا ہے وہ ہمارے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصد تھا۔ ہائپ اس لیے ملی کیونکہ کووڈ میں پتہ چلا کہ آپ کی امیونٹی بہتر ہونی چاہیے، بلکہ بہت مضبوط ہونی چاہیے اگر آپ نے نئے آنے والے جراثیموں سے اپنے جسم کو بچانا ہے، بیماریوں سے بچانا ہے، تو اس میں زنک کا رول جو سا تھا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا۔ اس کے علاوہ زنک کا جو رول ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان بچوں میں یا کچھ بڑوں میں بھی اسہال کی بیماری، یعنی کہ موشنز بار بار آنا، پیٹ کا ٹھیک نہ رہنا، یہ ایک بہت بڑا سمٹم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گروتھ کا ٹھیک نہ ہونا، ہائٹ کہیں پہ آ کے رک جانا، جو کہ لگتا ہے کہ یہ نارملی نہیں رکی، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس طرح کہ آپ کو ایک چھٹی اس ماں باپ کو بتا دیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، پھر جب وہ ہم سے کنسلٹ کرتے ہیں یا مختلف اپنے قریبی ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، اور جب ڈائگنوسس میں پتہ چلتا ہے تو زنک کی کمی وہاں پہ دیکھی گئی ہے۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سب نے زنک کے پیچھے لگ جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، زنک کو یا زنکس میں جن خوراکوں میں زنک ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ اس کی کمی، اس کی ڈیفیشنسی ہمیں نہ ہو، اور اس سے متعلقہ جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں جسم کو جو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ نہ فیس کرنے پڑیں۔ اس کے لیے بڑی آسان سی اور کچھ مہنگی، کچھ سستی خوراکیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔
اچھا جی، ایک تو ہو گیا کہ ہم نے اس کی امیونٹی میں اس کو دیکھا کہ اس کا رول بہت پاورفل ہے زنک کا۔ دوسرا یہ کہ ان بچوں میں جن کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی، جن کو اسہال کی، پیٹ کی بیماری ہے یا بڑی آنت کی بیماری ہے، آنتوں میں سوزش وغیرہ ہے، اس کے علاوہ ان بچوں میں جن کی لرننگ کیپیسٹی کم ہے، جو فوکس نہیں کر پاتے اپنی پڑھائی کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر، ان میں زنک کی کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے اوپر بھی اس کا رول دیکھا گیا ہے کہ زنک کی کمی سے آپ کی اسکن جو سی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اسکن ڈیزیزز بھی آپ کو ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنک اور یہ جتنے بھی ہمارے منرلز ہیں، جتنے بھی ہمارے وائٹامنز ہیں، ایون جو ٹریس ایلیمنٹس ہیں، جو بہت ہی کم کوانٹٹی میں جسم کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن چاہیے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے اپنی خوراک سے ہی پورا کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن خوراک کیونکہ آج کل ہماری اچھی نہیں ہے، انفارچونیٹلی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے لیکن ہم اس کو ایکنالج نہیں کرتے، ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے، اور اس لیے ہم اپنی بیماریاں جو ان سے وہ خریدتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جن بچوں میں ہم نے یہ دیکھا، ان کو ہم نے جب زنک کی ایسی ڈائٹ دیں، ایسی چیزیں دیں جس میں زنک تھا، تو ان میں ساری چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئیں۔ تو اس لیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، بڑے بھی اس کو رکھیں، یہ نہیں کہ میں صرف بچوں کی بات کر رہا ہوں، زنک ہر عمر میں ضرورت ہے۔ ہاں، زنک کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ زنک جو ہے آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً جسم کے ہر حصے کو اس کی ضرورت ہے، کم یا زیادہ، لیکن ہر جسم کا ہر حصہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس سے اپنی افادیت بڑھاتا ہے۔ اب جن چیزوں میں زنک موجود ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے تمام نٹس میں تقریباً موجود ہے، لیکن خاص طور سے کاجو میں، بادام میں اور اخروٹ میں اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ سیڈز میں جیسے کہ ہیمپ سیڈز ہے، اس میں بہت زیادہ اس کی مقدار ہے۔ اس کے علاوہ پمکن سیڈ یعنی کہ کدو کے جو بیج ہیں اس میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو کسی حد تک کم قیمت چیزیں ہیں۔ سیڈز اتنے مہنگے نہیں ہوتے، نٹس جو ان سے ہوتے ہیں وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ تو کاجو، بادام، اخروٹ تھوڑا سا مہنگا سائڈ آ جاتا ہے، سیڈز جو ان سے تھوڑے سے کم قیمت کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ سبزیوں میں، تو اس میں جتنی بھی ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں اس میں اس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سا ہے مٹن میں، یعنی کہ گوشت، ہر طرح کے گوشت میں، لیکن خاص طور سے جو چھوٹے کا گوشت ہے، مٹن ہے، اس میں اس کی مقدار اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور کہ گوشت جو سا ہے وہ زنک کی ایبزارپشن میں بھی مددگار ہوتا ہے، اس لیے اپنی خوراک میں زنک کا اپنی خوراک میں گوشت کا استعمال ضرور کریں تاکہ زنک باڈی میں ایبزارب ہو سکے۔ زنک کی کمی ان لوگوں میں بھی دیکھی گئی ہے جو بالکل ویجیٹیرین ہیں، جو صرف سبزیوں کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، ویجیٹیرینز ہیں یا ویگن ڈائٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ان میں بھی زنک کی کمی ہو جاتی ہے اگر وہ اس کی ضرورت اپنی نٹس سے اور کچھ سیڈز وغیرہ سے پوری نہیں کر رہے ہوتے، تو ادروائز پھر ان کو سپلیمنٹس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم سی فوڈ کی طرف دیکھیں تو سی فوڈ میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے زنک، اوئسٹرز میں، کریب میں، فش میں۔ تو یہ ساری ایکسپینسو سائڈ چلی جاتی ہے اور ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ضرور اس کا استعمال کریں۔ اوئسٹر بہت اچھا ہے، کریب میں بھی ہوتی ہے، فش میں بھی ہے، اس کے علاوہ مشرومز میں بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امیر غریب سب کے لیے ہر چیز کی اویلیبلٹی جو ان سے ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کوئی مہنگی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے تو آپ سستی چیزوں سے بھی وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کا مستقل استعمال کرتے ہیں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ اچھے لائف اسٹائل پہ، اچھی خوراک کے اوپر، تو یہ دنوں میں کام نہیں کرتا، یہ مہینوں میں، سالوں میں جا کے جو ان سے آپ کی باڈی کو فائدے پہنچ جاتے ہیں۔ تو جتنا جلدی ہو سکے اچھی، تازہ، سادہ خوراک کے اوپر آئیے، تاکہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کو کسی بھی قسم کے منرلز کی، وائٹامنس کی کمی نہ ہو۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زنک جو سا ہے وہ اگر آپ کی باڈی میں ہوتا ہے تو آپ کے بچوں کی لرننگ کیپیسٹی جو ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکھنے کی صلاحیت جو ان سی ہے وہ بڑھتی ہے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، ان میں جو سستی، کاہلی والا عنصر ہوتا ہے وہ بھی دور ہوتا ہے، ان کی بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سائنس کے پرابلم ہے، جن بچوں کو عموماً سانس کی بیماریاں رہتی ہیں یا ان کو کنجیشن ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ دمہ کی حد تک بھی بات چلی جاتی ہے، یا ان کا جو چھاتی ہے وہ ہر وقت بلغم سے بھری رہتی ہے،
تو اس طرح کی سب چیزوں کے لیے زنک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے اور آپ کے لیولز کم آتے ہیں زنک کے، تو زنک کے سپلیمنٹس کو لے لینے میں کچھ عرصے کے لیے برائی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ سپلیمنٹس کو بہت لمبا عرصہ نہیں لینا چاہیے۔ میکسیمم 1.5-2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد سپلیمنٹس کو چھوڑنا چاہیے ضرور۔ یہ نہیں کہ سالہ سال آپ ایک سپلیمنٹ کے اوپر لگے ہوئے، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو فوکس کریں، اچھا کریں، تازہ غذا کھائیں، سادی غذا کھائیں، سبزیوں کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں، نٹس کا استعمال کریں، گوشت کا بھی استعمال کریں۔ ان سب چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ اس طرح کی کسی منرل کی یا وائٹامن کی کمی نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ زنک کے اوپر ایک سادی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، بہت ٹیکنیکل باتیں اس میں نے نہیں کی، تو امید ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زنک ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور اس کی ہماری ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ تو اس کو ضرور اس طرح کی خوراکوں کو، ان چیزوں کو مانیٹر کیا کریں۔ آپ کو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو ضرور ڈاکٹر سے، اپنے طبیب سے، اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کیجیے اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے گھر والوں کے اور اپنے آس پاس والوں کی سب کی خیر مانگا کیجیے اور سب کے لیے اچھا سوچا کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔